رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، تیسرا سیگمنٹ میں 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے انشاءاللہ۔ اس پارے کو 13ویں پارے کو، جس کو آپ کہتے ہیں جز 13 نمبر کا یہ جز ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 13واں پارہ یا 13واں جز، اس کو اہل علم نے 17 یونٹ میں بانٹا ہے۔ یونٹ نمبر 1 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارے کے اندر سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے اور مکمل سورہ رعد ہے، اور اسی طرح مکمل سورہ ابراہیم ہے، اور ایک آیت اس کے بعد سورہ حجر کی بھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 13واں پارے کا ایک اوورال نقشہ ہے، ایک خاکہ ہے۔ شروع میں جیسے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو سورہ یوسف کا کنٹینیشن ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 57 میں کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور ظلم کر کے ان پر تہمتیں ڈال کر، تو یوسف علیہ السلام جیل میں جانا انہوں نے پسند کیا، لیکن بدکاری کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بد رہنا ہے، بدنام نہیں رہنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی یہ جملہ غلط ہے، یہ ناول کا جملہ ہے، یہ افسانوں کا جملہ ہے، یہ فلمی جملہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یوسف علیہ السلام ہم کو یہ سکھا رہے کہ جیل جانا پسند ہے لیکن برائی کرنا پسند نہیں، کیونکہ جب آپ بد رہتے ہیں تو آخرت خراب کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بدنام ہوتے ہیں تو دنیا میں آپ کی عزت جاتی ہے۔ لیکن عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عزت اور ذلت دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو دنیا میں آپ کی عزت بظاہر گر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، بے عزتی فیل ہو رہی، کنویں سے نکال کر کہیں پر مصر میں لے جا کر ایک خادم کی طرح رکھا جا رہا ہے، تو بے عزتی کی طرح فیل ہو رہی ہے کہ آپ کسی کے تحت ہیں، آزادی میں نہیں ہیں، یا وہاں پر رکھا جا رہا ہے آپ کو شہزادے کے طور پر بھی۔ تو ایسے وقت پر دیکھنے میں تو بے عزتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے سرخرو کر رہے ہیں کہ کنویں سے نکلے تو سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ یہ بھی تو سوچیے آپ، اور اسی طرح یہ بھی تو سوچیے کہ جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جب جیل سے نکالا گیا تو سیدھا منرل منسٹر، یعنی اس زمانے کے مصر کے ایڈوانس کنٹری کے سارے خزانوں پر کنٹرول، گویا کہ ایک معنی میں عملی طور پہ یہی ایک بادشاہ ہے، حالانکہ بادشاہ کے تحت تھے، لیکن بادشاہ نے کتنی بڑی ذمہ داری حوالے کر دی۔ کیا یہ عزت نہیں ہے؟ پھر پورے اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دے کے واپس لا کر ان کو بسانا، کیا یہ عزت کی بات نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ذلت اور عزت اپنے طریقے سے نہ ناپے، بلکہ جو شریعت ہے وہی عزت ہے، شریعت پہ چلنا ہی ہماری عزت ہے۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ عزت میرے اور آپ کے سمجھ لینے کا نام نہیں ہے، عزت اللہ کے دین پر قائم رہنے کا نام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سازش کر کے خواتین نے، عورتوں نے ورغلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک شہزادی، ایک ملکہ پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے، دعائیں کرتے کرتے۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ دعائیں کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین الاصبعین من اصابع الرحمن، یعنی آدم کے بیٹوں کے سارے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو مطلب ہے کہ یقلب کیف یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو جس سے چاہے ٹرن کر سکتے، اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھرنے والے۔ ماں باپ کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے نوجوان جو جگہ جگہ جا رہے ہیں کہ بھٹک نہ جائے، یا مقلب القلوب، دعا 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 دعا، نصیحت۔ ہم نصیحت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن دعا پہ نہیں، تہجد پر نہیں۔ دعاؤں میں اپنے بچوں کو یاد رکھیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اللہ نمازی بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اسلام پر قائم رکھ، بت پرستی سے بچا، غلط عقیدے سے بچا۔ اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، غلط افکار سے بچا، بچوں کو بھٹکنے سے بچا، اس طریقے سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ دعا کر کے اپنے پاک دامنی کو بچا کر رکھے، گناہ سے، گناہ کی طرف لے جانے والے سارے دوستیوں سے دور رہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے سورہ یوسف کے اندر۔
تو یوسف علیہ السلام نے دعا کر کے اپنے آپ کو بچایا، لیکن بادشاہ نے آخر میں جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں بہرحال اس کو کنٹرول نہیں کر سکا، حالانکہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی دوش نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو لوگ آتے ہیں، ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شربت بنا رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روٹی مجھے جو ہے میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو جو آدمی شراب نچوڑ رہا تھا وہ آدمی بچ جائے گا، یعنی کہ اس کو واپس بادشاہ اپوائنٹ کر لے گا اسی کام کے لیے، اور دوسرا جو آدمی ہے وہ کسی گناہ کے پاداش میں اس کو پکڑا جائے گا، سولی دی جائے گی، یہاں تک کہ پرندے کھا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے امید کی تھی کہ آدمی بچ جائے گا، اس سے کہا کہ دیکھو بادشاہ کو یاد دلانا، یہاں پر بہت دن ہو گئے، کہیں وہ بھول نہ گیا ہو۔ یہ بھی آدمی جا کر بعد میں بھول بھی گیا۔ بعد میں پھر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ یہاں پر ایک سبق کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، صبر اور استقامت کریں گے، کسی کی سازش کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ سازش کرنے والوں کو ایسی کچھ ضرورت پیدا کریں گے کہ وہ پھر آپ کا محتاج ہو جائے گا اور پھر آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کروا دیتے ہیں۔ بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا، وہ بادشاہ پوچھتا ہے، درباری جواب دے نہیں پاتے۔ یہ آدمی کو یاد آتا ہے، ایک آدمی نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بڑی سچی تعبیر تھی، بڑا سچا انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، کہا کہ مجھے بھیجو، وہ آدمی کے پاس جا کر میں تعبیر لاتا ہوں۔ جب وہاں پر گئے تو وہ شخص یوسف علیہ السلام نے زبردست تعبیر بیان کی تو بادشاہ امپریس ہو گیا، کہا کہ لاؤ، یہ جیل میں کیوں رکھا گیا ایسے آدمی کو، لا کر ہم اس کو ہم اپنا خاص اپنے پینل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے فوراً کہا مجھ پر جو تہمت لگی تھی پہلے اس کا حساب دیا جائے، پہلے صفائی کی جائے، تب میرا پہلے امیج اور پھر میرے بارے میں جو غلط فہمی تھی اس کو پہلے دور کی جائے، تہمت کو دور کی جائے۔ اور اس کے بعد بیوی نے بھی اعتراف کر لیا، بادشاہ نے بھی اعتراف کر دیا، یوسف ایھا صدیق کا لقب انہوں نے دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بھی تکبر میں نہیں آگے، انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی، ایسے ہی ہونا چاہیے مومن کہ بھائی میں کچھ نہیں ہو، سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، میرا نفس تو ہمارا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آگے دیکھیں آگے کی بات۔ قال، اس نے کیا کہا؟ بادشاہ نے وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کافی علم سے نوازا ہے، نبوت کا جو علم ہے اس کے برکت سے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہیں، تو بادشاہ امپریس ہو کر کہتا ہے، اور بادشاہ جو ہے آفر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بڑھ کر کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی کہ ویلتھ مینجمنٹ، سب سے اچھا ویلتھ مینجمنٹ یہ ہے کہ بندے کو بچت کرنے بھی آئے، محفوظ کرنا بھی آئے مال، اور اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کی نالج بھی رہے۔ تو انکم اور آؤٹ کم یہ دونوں پہ اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ایسے لوگ فائنینشیل کرائسس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کیا اس میں جیت کا منظر نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے کیا لیول کی ان کو عزت دی، اس کو کہتے ہیں حقیقی عزت۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 2، سیکنڈ یونٹ سورہ یوسف، سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 97 تک، اس کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ وہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے جو انہوں نے تعبیر بیان کی تھی، ساتھ میں انہوں نے تدبیر بھی دی تھی۔ تدبیر کیا دی تھی کہ بھئی 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھانے کا مطلب یہ کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، اچھی بارش ہوگی، اس کا 7 سال قحط آئے گا۔ تو تم کیا کرو، جو دانا ہے جتنا کھانا ہے کھا کر جو بچا ہوا ہے اس کو بالیوں میں ایسے ہی چھوڑ دو، اور جس طریقے سے جو بالیاں ہوتی ہیں اناج کی، اگر آپ اس کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کیڑا نہیں لگتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پریزرو کر رکھو، بعد میں جب ڈراٹ آئے گا تو اس وقت پر یہ کام آئے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر پر عمل کیا گیا، اور واقع قحط سالی اتنی پڑی کہ مصر کہاں اور کنعان کہاں، دونوں میں بہت، یعنی کہ سیریا کے پاس کنعان ہے، اور مصر کتنی دور ہے، درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہے، درمیان میں جارڈن، اور درمیان میں لبنان اور سیریا، اتنا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔
یہ پورا گزرنے کے بعد مصر جاتے ہیں، تو گویا کہ اتنی دور تک قحط آئی، تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے جاؤ جا کر، وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے اور وہ مدد کر رہا ہے، تو وہاں جا کر کچھ اناج لے کر آؤ۔ اب یہ بچے جاتے ہیں مصر کی طرف اور جا کر اناج لاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو بچوں بڑے بھائیوں کو پہچان لیے۔ تو ہم ایک چھوٹا سا ابھی میں بریک لے کر پھر اس کا کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک ایرر۔ جزاکم اللہ خیراً ناظرین آپ کے صبر اور تحمل کا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی پہنچتے ہیں، تو جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو بڑے بھائیوں کو وہ جانتے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ان کا چہرہ بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، پہچاننا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑوں کا چہرہ پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو چہرہ پہچاننے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ انہوں نے جو پونجی دی تھی وہ واپس کر دو، جس کے بدلے میں انہوں نے اناج لینے کی کوشش کی تھی وہ واپس رکھ دو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ کے اور بھی کوئی بھائی ہیں تو ان کو بھی لے کر آنا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں بھائی اور کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کے جو چھوٹے بیٹے یعنی بنیامین جن کا نام بتایا گیا ہے، کہا ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر تم نے کیا کیا تھا، مجھے خوف ہے۔ کہا کہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی پرانی بات، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بھائی کو لانا ہے ورنہ اناج نہیں ملے گا، تو اب وہ منانے لگے۔ اس کے بعد جب سامان کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پونجی بھی واپس کر دی گئی۔ کہا کہ دیکھو کتنے اچھے بادشاہ ہیں، کتنے اچھا آدمی ہے کہ ہماری پونجی بھی اس نے دے دی، اناج بھی دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بیٹوں نے کافی زبردست معاہدے کیے۔ بہرحال آخری میں انہوں نے اجازت دی، کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ تو یہاں پر الگ الگ مفسرین نے الگ الگ باتیں بتائی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ بہرحال آخری میں جب وہ پورے داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے فوراً بنیامین سے کہہ دیا کہ تم گھبرانا نہیں، میں ہی یوسف ہوں۔ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں پر جو سپاہی تھے انہوں نے کیا کر دیا، ایک بادشاہ کا پیالہ یہ بھائیوں کے اناج کے تھیلوں میں انہوں نے رکھ دیا۔ اس کے بعد دیکھیں قصہ کیسا بتایا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اے قافلے والے کہاں جا رہے، تم کچھ چوری کر کے جا رہے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر مل جائے کوئی پیالہ بادشاہ کا تو کیا ہوگا، جس کے تھیلے میں ملے گا پھر وہی اس کا بدلہ جو ہے جو بھی ہوگا اس کے اوپر بھگتان لگے گا۔ تو وہاں کے قانون کے حساب سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پیالہ یا کوئی شاہی دربار کی کوئی چیز لے تو اس آدمی کو لے کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے پوچھو ہم لوگ کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بھی پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو سچے ہیں، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے فوراً اس گفتگو کے دوران کیا کہہ دیا، یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، کہا کہ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ، اس نے چوری کی، اچھا اس کے تھیلے میں کوئی چیز نکلی، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا، اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ وہاں پر انہوں نے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کب بولنا اور کب نہیں بولنا، اسٹریٹجی اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، لوگوں کے ساتھ، حسد والے آدمی کے ساتھ کیسے ڈیل کریں اور
خوش رہنے والے عزت دینے والے آدمیوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا. بعض اوقات ہم حسد والے کو زیادہ جھیل لیتے ہیں اور جو ہم کو بہت زیادہ عزت دے رہا ہے اس کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یہ بھی عادت بہت بری ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنے لائف میں مخلص دوستوں کو کھو لیتے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تو جو قانون ہے وہی چلے گا. اب اس کے بعد بھائی جا کر کہتے ہیں ایسا ہے ایسا. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، تم مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کے مایوس سے تو وہی لوگ ہوتے جو اللہ کے نافرمان ہیں. جاؤ جا کر اب یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈو اور جا کر بنیامین کو بھی لے کر آؤ. اب واپس جب آتے ہیں بھائی آ کر کہتے ہیں ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ابا بہت پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیجیے. یوسف علیہ السلام نے ڈسکلوز کر دیا. اب رائٹ ٹائم تھا کیونکہ اب وہ حسد والا تکبر والا اپنے نرمی کی حالت میں آ چکا ہے، ریگریٹ ندامت کی حالت میں آ چکا ہے. تو ایسے وقت پر آپ معافی کا سلسلہ بھی جاری کر سکتے. جب آپ کو پوری طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے تو اس وقت پر آپ معافی کا سلسلہ جاری کریں. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فل کنٹرول آ چکا تھا تو آپ نے معافی کا سلسلہ جاری کیا. اس سے پہلے مقابلہ تھا تو مقابلہ کیا، صلح تھی تو صلح تھی، معاہدہ تھا تو معاہدہ تھا. یعنی مطلب ہے کہ سامنے والے کے تکبر کو توڑنے کے لیے بعض اوقات اسٹریٹجیکلی فورس کا بھی استعمال بادشاہ کرتے ہیں، کنٹریز کے ذمہ داران کرتے ہیں. جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے تو معافی کا سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے. یا یوسف علیہ السلام کی بھی اس کے اندر مثال ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. دیکھیں ان کی بھی عزت رکھ رہے. تم جاہل تھے، تم کو معلوم نہیں تھا، تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، بھائی سمجھ گئے یہ یوسف علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ بنیامین. اور اسی طریقے سے اب ایسا کرو کہ ابا کو بھی لے کر آؤ اور یہ میری قمیص لے جاؤ. اب معجزہ، یہ قمیص لے جا کر ابا کے کو جیسے ہی آپ وہاں پر پہنائیں گے، ان پر ڈالیں گے، ان کی روشنی واپس آ جائے گی. یہ معجزہ ہے. معجزہ کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں کوئی آ کر بعض لوگ جو ہے جو من گھڑت بابا ہوتے، بابا وہ لوگ کہتے ہیں میری بھی قمیص لے جا کر ڈال دو تو وہ اچھا ہو جائے گا. یہ غلط جگہ سے تبرک حاصل نہیں کرنا چاہیے. تبرک صحیح اور تبرک غلط میں فرق کرنا چاہیے. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شرعی سبب ہے، دوائی لیتے ہیں تو دنیاوی سبب ہے. یہ سب جائز اسباب ہے. اپنی طرف سے ناجائز اسباب جس کو آپ کہتے ہیں غیر شرعی تبرک، سارے چیزوں سے من گھڑت تبرک کے طریقوں سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. ابا کو آنکھ آ جائے گی اور پورے اہل و عیال کو تم لے کر آؤ. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی. ابا سے معافی مانگتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. یعنی کہ زندہ اگر کوئی ہو تو ان سے دعائیں لینا جائز ہے. اس کی دلیل یہاں سے بھی ملتی ہے. یونٹ نمبر 3 آیت نمبر 98 سے 102 میں سورہ یوسف میں کہ اب پوری فیملی واپس آ رہی ہے. تو مصر میں یوسف علیہ السلام کو اپنی بچھڑی فیملی مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد پورے سجدے تعظیم میں گر پڑتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ میری تعویل ہے، جو میں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا، جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے. یعنی کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ 11 تارے اور سورج اور چاند، یہ سب سجدے تعظیمی کریں گے. تو اس طریقے سے الحمدللہ اس کا مطلب کہ ایک خواب آپ دیکھتے ہیں تو دوسرے دن یا دوسرے ہفتے پورا ہونا ضروری نہیں ہے، 40 سال بھی لگ سکتے ہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے 40 سال جب نبوت مل گئی ان کو، اس کے بعد جو ہے یہ تعبیر پیش آ رہی ہے. اس کا مطلب تعبیر 40 سال کے بعد بھی پیش آ سکتی ہے، بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور اسی طرح تعبیر غیر مسلم کی بھی خواب کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے. یعنی بادشاہ جو تھا وہ غیر مسلم تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تعبیر کو نظر انداز نہیں کر رہے یوسف علیہ السلام. اس کا مطلب خواب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں اور وہ خواب جو انبیاء کے ہوتے ہیں بالکل سچے ہوتے ہیں. اور اسی طرح
خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن امتی اگر بتاتے ہیں کوئی تعبیر تو اس کے اندر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تعبیر بتاؤں گا، آپ میرا کریکشن کیجیے۔ پورا سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخطأت بعضا اصبت بعضا، اصبت بعضا واخطأت بعضا، کہ تم نے بعض حصے صحیح تعبیر کی اور بعد میں تم نے غلطی کی۔ تو اس کا مطلب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنتے تھے، تو خوابوں کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن خیر خواہ کو بتانا چاہیے، علم والے کو بتانا چاہیے، ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام یہ ٹائم پر کیا کہہ رہے ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو اچیومنٹ ملتا ہے، کبھی کوئی ڈگری ملتی ہے، تو ماں باپ آ کر کہتے ہیں ماشاء اللہ بیٹا آپ کو ڈگری ملی، تو بچہ جو ہے اس ٹائم پہ شکرانہ باتیں نہیں کرتا، وہ کہتا میرے کو یہ مصیبتیں تھی، میں وہ ٹائم پہ ایسا کرا تھا، آج میں جو کر رہا ہوں، آج آپ لوگ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن میرے کو کتنے تکلیف ہے۔ یہ کوئی ٹائم ہے آپ کے دکھ بولنے کا؟ پازیٹیو بنیے، پازیٹیو انسان۔ یہ ٹائم پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ خوشی کے ٹائم پر لوگ غم کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، شادی کے ٹائم پر معلوم میری شادی نہیں ہو رہی تھی آج ہوئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کا شکر ادا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کیا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے تکلیفوں کو یاد نہیں کر رہے، میرے ساتھ ایسا کرے تھے ابو جان، یہ لوگ ایسا کرے، اللہ نے میری مدد کی کہ مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے میری مدد کی کہ آپ لوگ ایک بدو یعنی کہ ایک گاؤں سے نکل کے مصر جیسے ایڈوانس جگہ پر آئے، اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا۔ اس کو کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ، پاور آف گریٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، اس کو کہتے ہیں شکر شکر شکر۔ اپنے زندگی کے اندر شکر کی سوچ لائیے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہمیشہ مایوس رہتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ میں رہتے ہیں، ہمیشہ غم میں رہتے ہیں، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ بہرحال یہ نبوت کی باتیں تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک قصہ جو بتا رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں انسانوں کو۔ تو غیب حقیقی جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب سببی یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحی سے بتاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ یونٹ نمبر 4 سورہ یوسف آیت نمبر 103 سے لے کے 111 111، یہاں پر نصیحتیں کی گئی ہے سورت کے آخری میں، سورہ کے آخری میں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ بھٹک جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا بھی چاہے کلمہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو آپ اس کو پریشان مت ہوئے، کیونکہ ہدایت کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا، بتانا، قبول کرتے نہیں کرتے سب اللہ کے حوالے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کفار قریش کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی سورہ یوسف میں وہاں پر بھی سگے بھائیوں نے نافرمانی کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کنبے اور قبیلے والے رشتہ دار ہونے کے باوجود، سگا چاچا ابو لہب، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار قریش، یہ سارے کے سارے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور کتنی نشانیاں، وہ عاد و سمود، جب وہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو عاد و سمود کے کھنڈرات دیکھتے تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کئی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں لیتے۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ تم خبروں کو جاؤ تو نصیحت کیسے لینا ہے۔ شاعر نے کہا عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ یعنی عبرت کے لیے جا کر کسی بادشاہ کی خبر، یعنی ایک تصور دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ آپ حقیقی طور پہ جا کے خبر کھود دے، ایک سمجھانے کے لیے کہا، شاعر کہہ رہا ہے کہ جا کر بادشاہ کی خبر دیکھو، کہاں ہے شان حکومت، اور اس کے کاسے یعنی سر کا جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کا تاج کہاں ہے، پوچھو اس سے۔ جب وہ جواب نہیں آیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا بھی ایک دن یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو غرور کیسا، کس بات کا غرور؟ 10 سال پہلے جو لوگ تھے آج نہیں ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک بڑے بڑے ان کے عہدے تھے، میں کہنے والے، وہ کہتے تھے میری وجہ سے کائنات میں یہ ہو رہا ہے، آج وہ نہیں ہے تب بھی کائنات چل رہی ہے نا۔
تو پھر کس بات کا غرور ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور دعوت کا کام، دین کا کام کرنا ہے تو اب جذبے میں آ کر دین کا کام کرتے ہیں، لیکن بغیر علم کے نہیں کرنا چاہیے۔ شرط ہے بصیرت، یعنی علم کی بنیاد پر۔ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میرے اور صحابہ اکرام کا راستہ ہے، لیکن کیسے ہم بلاتے ہیں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علم کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر نہیں۔ تو علم سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر حکمت آتی ہے، حلم آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، پھر قصے ختم میں کہے قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عقل مند اس سے نشہ نہ لیتے ہیں۔ جو عقل مند نہیں ہے وہ مثال ان کو اثر نہیں کرتے اور قصے بھی اثر نہیں کرتے۔ سورہ رات اس کے بعد شروع ہو رہا ہے 13ویں پارے کا یونٹ نمبر 5، سورہ رات کے آیت نمبر 1 سے لے کر 2، جمالیات مشاہد، بڑا اچھا جملہ ہے عربی زبان میں، یعنی کائنات کے جو منظر ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر ہے۔ پورے سورے میں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کائنات کے منظر اور اس کی خوبصورتی بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 2 میں آسمان کی خوبصورتی کا اشارہ ہے۔ 6ویں یونٹ آیت نمبر سورہ رات کے آیت نمبر 3 سے لے کر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پر بتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیسے کیسے الگ قسم کے آپ کو درخت مل رہے ہیں، میوے مل رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں تو مٹی ایک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے لال ٹماٹر نکل رہا ہے، مینگو کا رنگ پیلا ہے، ادھر جو ہے ککڑی کا رنگ آپ کو ہرا نظر آتا ہے، اس کے اندر شاخیں ہیں، کسی کے پودے ہیں، کوئی چھوٹا پودا ہے۔ تو وفی الارض قطع متجاورات، کیا کہہ رہے ہو؟ فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان غیر صنوان یسقى بماء واحد، پانی ایک ہے لیکن نکلتا ہے تو رنگ الگ الگ ہے، ٹماٹے کا رنگ الگ، جام کا رنگ الگ، آم کا رنگ الگ، یہ رنگ الگ الگ کیسا؟ پھر اس کا مزہ الگ، اس کا پھر پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے۔ تو اللہ کہہ رہی ہے مٹی کی طاقت تو ہم نے پیدا کی، تو اس کی خوبصورتی پہ غور کرو کہا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 7 سورہ رات کے آیت نمبر 5 سے 11 میں یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ خوبصورتی کے ذریعے سے پہ غور کرتے کرتے مرنے کے بعد کی زندگی پہ غور کرو۔ جب یہ اللہ کے لیے ممکن ہے تو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ لانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر وہاں پر ہمیشہ آپ قرآن مجید پر غور کریں گے، جب بھی کائنات کا ذکر آتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، بندے کو اس کی پاسبلٹی بتاتے ہیں تاکہ بندہ شک میں نہ جائے۔ تو اس میں ایتھیس اور شک کرنے والوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ یونٹ نمبر 8 سورہ رات کی آیت نمبر 12 سے 13 میں آسمان کے بجلیوں اور پانی اور بارش اترنے کے نظام کی جمالیات بتائی جائے، اس کی جو خوشنمائی، اس کی جو خوبصورتی بتائی جا رہی ہے۔ یونٹ نمبر 9 سورہ رات کے آیت نمبر 14 سے لے کر 29 میں کائنات کے جمالیات کا سلسلہ جاری ہے اور شرک اور کفر پر رد کیا جا رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں اتنے کائنات کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ایسے ایسے لوگوں کی پوجا کر رہے جس کو وہ خود بنا رہے بعض اوقات، جو کمزور ہے، جو اپنے آپ کو موت و حیات کے اس کشمکش سے بچا نہیں سکتا، ایسے لوگوں کو پوج رہے، کیسے لوگ ہیں؟ کائنات کے قوت جمال کے ذریعے سے بتایا جا رہا، اور پانی کے اترنے کا نظام، وادیوں میں بھرنے کا نظام، ایک خوبصورت منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ رات پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کے خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ایسا ویژولائز کیا تھا لوگ سامنے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جو خدا کا انکار کرتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا آخرت پہ ان کا بلیف کم ہوتا ہے تو رشتوں کو بھی نہیں نبھاتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ کے ذکر سے سکون ملتا۔ امریکہ میں میں سفر کر رہا تھا، ایک اوبر کیب کا ایک وائٹ، ایک گورا نان مسلم، وہ بڑے زور سے گانے لگا ہوا تھا، تو وہاں پر اجازت ہوتی ہے کہ آج کسٹمر آپ بات کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا کین یو آف اور کین یو پٹ دس آڈیو ان آف موڈ، اس طریقے سے میں نے اس وقت پر بات کہی تھی۔ تو اس نے کہا، اور ان کا طریقہ ہوتا ہے وائی اٹ گیوز پیس، it will give me and grant me peaceful mind, so it give me pleasure۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ
25A Club 27A Club.com पे آپ جائیے تو اس میں 25 سال میں 27 سال میں خودکشی کرنے والوں کے نام ہیں، اور اس میں اکثر خودکشی کرنے والے 90% میوزک انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ان کو سکون نہیں ملا کہ یہ لوگ میوزک گانے والے، میوزک اسٹار اور میوزک مینٹین کرنے والے، ان کو تم سکون نہیں ملا تھا کہ خودکشی کر لی، ایسا بھی نہیں کہ غریب تھے، مالدار تھے، تو پھر آپ کو کیسے خودکشی مل سکتی ہے؟ تو اس کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنا ویر کھینچ دیا، کہا کہ میں یہ نہیں سنوں گا، واقعی تم نے بہت اچھی بات کہی۔ تو اس طریقے سے جہاں موقع ملے ہم کو چاہیے کہ اسلام کی خوبیاں بتائے، اور نان مسلم قرآن اور حدیث کو مانتے نہیں ہیں تو آپ ان کو قرآن مجید جیسا جگہ جگہ پر عقل کو اپیل کرنے والے مثالیں قرآن مجید دیتا، تو اس سے آپ سیکھتے رہیے، اور ان کو بھی عقل کو اپیل کرنے والی چیزیں جس کو وہ مانتے اس سے بیس بناتے، اس کے بعد ان کو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی طرف آپ لاتے ہیں۔ تو ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا، ایک مجادلہ کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دعوت دیجئے قرآن اور صحیح حدیث کی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد اسد ایک یہودی، ان کی وائف، دونوں بہت برانڈڈ چیزیں پہنا کرتے تھے اور بہت زیادہ کما کر برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن ان کو سکون نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں گھر آ کر دیکھا تو کسی دوست نے قرآن میں دیا تھا، قرآن میں کتاب کھلی ہوئی تھی، الہاکم التکاثر، تم کو کمپٹیشن نے غافل کر دیا۔ کہا کہ یہ ہے اصل راز کہ ہم ڈپریشن میں اس لیے ہے کہ ہم اس سے کمپٹیشن، اس سے کمپٹیشن، اس سے کمپٹیشن۔ اکثر لوگ جو غم میں جاتے ہیں کمپٹیشن میں جا کر، جو ملا اس پر خوش نہیں رہتے ہیں، فلاں کو جو ملا مجھے کیوں نہیں، یہی اصل جڑ ہے ڈپریشن کی۔ فوراً انہوں نے کہا کہ قرآن مجید سچا ہے، میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کے بعد وہ کتنے بڑے دائی بن گئے، یہودی سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنے بڑے دائی بن گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ رات کا سلسلہ جاری ہے، 13واں پارہ، یونٹ نمبر 10، آیت نمبر 30 سے لے کے 43 میں ہے۔ پھر مزید جمالیات بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے کی امتوں نے کفر کیوں کیا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کتنا پیارا پیغام دیتا، قرآن مجید کی خوش نمائی بتائی جا رہی ہے اور اس کی طاقت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اس قرآن میں اتنا پاور ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو اگر کوئی قرآن مجید صرف ایسا کرے گا تو جیسا پہاڑ چل پڑے اور اسی طریقے سے پہاڑ میں یا زمین میں دراڑ آ جائے اور اسی طرح مردہ بول پڑے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کو ایسا بھی بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تو ظاہری طور پر ہر ایک کے لیے تھا پاسبل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن بتاتے ہی مردہ بول پڑے، لیکن اس کے اندر اتنا پاور ہے، اللہ چاہے تو اتنا کر سکتے۔ لیکن اگر یہ سب بتا دیں گے تو لوگوں کے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر ایگزام کس بات کا؟ ایگزام تو ایگزام ہی ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب نہ جانتے ہوئے یہ سب چیزیں نہ کرتے ہوئے اللہ پہ بلیف کر کے جو ایمان لاتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر اس کے اندر بتایا جا رہا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس کے دو مطلب بتائے ہیں۔ ایک مشہور جو مطلب ہے، اصل جو مطلب ہے، مفسرین کا قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے، جو اصل جس پر زیادہ توجہ علماء اہل علم کہتے ہیں اس پر دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کفر سکڑتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کا پیغام داخل ہو جائے گا، کلمہ اسلام داخل ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ بعض اہل علم آج کل جو سائنس اور قرآن مجید کے اندر سائنسٹیفک نشانیاں جو تلاش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں بھی یہ ہے کہ کائنات آہستہ آہستہ پانی کا حصہ بڑھتے جا رہا ہے، زمین کا حصہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ واللہ عالم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، لیکن وہ مراد جو میں نے پہلے بتائی اس پر سارے مفسرین متفق ہیں۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 11 ہے اور سورہ ابراہیم کی شروعات ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کا جو مشن ہوتا ہے وہ ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ یہاں پر باطل کو اندھیرے کہا گیا کہ باطل کے اندھیرے کئی طرح کے، لیکن حق ایک ہوتا ہے، اس لیے نور سنگولر ہے، جبکہ ظلمات اندھیرے پلورل ہے۔ اس کا مطلب باطل کئی طریقے سے آ سکتا ہے لیکن حق ایک ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ یعنی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بھیجتے ہیں کسی قوم میں تو اس کی زبان میں،
تو کسی بھی زبان میں تبلیغ کرنا اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ آج اسلام پیڈیا میں 50 زبانوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ لوگوں کی ان کی زبان میں اسلام کو سمجھائے. تو آپ ضرور اس کے لیے بھی سپورٹ کرتے رہیے. کافی لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی صرف لاسٹ 2 منتھ میں 1,70,00,000 کلک ہوئے ہیں. صرف چائنا سے 56 لاکھ کلک، اور کئی ایسے گاؤں ولیج جہاں پر اسلام بتانے والے کوئی نہیں ہے. تو یہ ویب سائٹ کے ذریعے سے ہم تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اس کے خرچے جو ہوتے ہیں سرور کے، اسی طرح جو قرضے ہوتے ہیں، سب کو مدد کر کے آپ بھی ثواب میں حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. یونٹ نمبر 12 سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 5 سے لے کر 8 میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کیسی محنت کرتے تھے لوگوں کو گمراہیوں سے باہر نکالنے کے لیے. پھر اس کے اندر بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، اور کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو مزید نوازیں گے. یونٹ نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 9 سے لے کر 17 میں کہ رسول کس طریقے سے اللہ کی مدد مانگتے تھے دشمنوں کے خلاف. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوح علیہ السلام، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے انبیاء اکرام، ان کے درمیان کیسے کشمکش ہوئی انبیاء اور قوموں کے درمیان وہ بتایا گیا. جہنم کا منظر بتایا جا رہا ہے اس میں، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ ان کو پیپ پلایا جائے گا جو جہنم میں جائیں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے راستے پر مت جاؤ. یتجرعہ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھونٹ بڑی مشکل سے اس کو پی رہا ہوگا. ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوگا، پی نہیں پا رہا ہوگا، پھر بھی فرشتے ٹھوسیں گے اور اس کو پیپ پلائیں گے، تلچھٹ پلائیں گے. تو اس سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. آخرت کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، تو مرنا چاہے بھی تو مر نہیں پائے گا. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آنے والا عذاب اس سے بھی خطرناک ہوتا جائے گا. یونٹ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 سے لے کے 31 میں بتایا جا رہا ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو جنتیوں کو کیا نعمتیں ملیں گی، جہنمیوں کو کیا عذاب ملے گا. وہاں پر مقارنہ کر کے بتایا گیا. اسی کے اندر شیطان بھی تقریر کرے گا. اب جو گنہگار ہوں گے وہ اور ان کو تکلیف دے گا. شیطان تقریر کرے گا قیامت کے دن، کیا کہے گا؟ میں نے تم کو کہا تھا تو تم آ گئے، میں تم کو لے جا کے گناہ کروایا تھا. نہیں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان بھی ہاتھ جھاڑ دے گا. شیطان بھی کہے گا کہ تم نے جو گناہ، میں نے تو صرف کہا، گناہ تو تم کرے نا، مزہ تو تم اٹھائے گناہ سے، میں تو صرف بولا. تو یہ دیکھیں شیطانی باتیں. اور اس کے میں بتایا جالم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. لا الہ الا اللہ کی پختگی دیکھے کہ ایسا درخت، مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہو اور پھل پر پھل آتے جا رہے ہیں. تو یہ ہے کلمے کی برکت. لیکن کلمہ کفر یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا کوئی جو ہے پودا جس کی کوئی جڑیں نہیں ہے، نہ شاخیں ہے، اور ہوا میں ادھر ادھر. تو یہ کفر میں، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قبول الحق خیر من التمادی فی الباطل، حق کو قبول کر لینا بہتر ہے باطل میں ادھر ادھر ٹھوکر کھا کے ٹکر کھانے سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. لا الہ الا اللہ کی طاقت دیکھے کہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، دنیا میں مصیبتوں سے بچاتا ہے. خبر میں بھی جب سوالات ہوں گے اس وقت پر بھی لا الہ کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. اس کے بعد یونٹ نمبر 15 میں سورہ رعد 13واں پارہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 میں یونٹ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی عظمت بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا پاور، ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید ربوبیت، اللہ کے تعارف کی امپورٹنس، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی جب کائنات پہ آپ غور کریں گے. تو مخلوقات کو دیکھ کر خالق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ربوبیت میں کتنا مضبوط اور قادر اور قہار ہے. اسی کے اندر یہ بتایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات کے اگر نعمتیں تم گنانا چاہے تو گنا ہی نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے بڑا ظالم ہے اور ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ
सूरह इब्राहिम के अंदर हमको ये बता रहे हैं कि नाशुक्र मत बनो, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह शुक्र गुजार बंदे बनकर रहो। यूनिट नंबर 16 में बताया जा रहा है कि आयत नंबर 35 से 41 में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए और आने वाली नस्ल के तड़प रहे, तो हमको भी अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह तुम मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती से बचाइए, और काबे की तरफ अल्लाह लोगों का दिल लेकर आइए, और हर तरह के यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फल लेकर आइए। देखिए दुआएं कबूल हो रही है, अंबिया की सरजमीन जहाँ पर दुआएं कबूल हो रही है। सऊदी अरब या अरब कंट्रीज में एक खास किस्म की नेमतें हैं, अंबिया इकराम ने इनके लिए दुआएं की हैं। तो अरब को बिला वजह गाली देने से बचना चाहिए, इस गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। आप नसीहत उलमा इकराम करते हैं एक सही तरीके से अगर कोई चीज़ हो, लेकिन पब्लिक में आकर जो गीबतें या चुगलखोरी या नौजवानों को भड़काया जाता है, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, कहते अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। देखिए इससे क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इससे हमको सीखना चाहिए। ना रब्बी लसमीउ दुआ, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये दुआएं बच्चों के लिए करना चाहिए। अल्लाह मुझे नमाज़ी बना दे, मेरे बच्चों को नमाज़ी बना दे। इस तरीके से दुआ करते रहना चाहिए, अपने लिए, वालिदैन के लिए, सबके लिए दुआ करते रहने चाहिए। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 17 जो आखिरी यूनिट है, इस तरीके से पारे का आखिरी मरहले में हम पहुंच जाते हैं। सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 42 से 52 में कि क़यामत के मंजर बताए जा रहे हैं, और जो जालिम है अल्लाह ताला उनसे गाफिल नहीं है, और किस तरीके से जालिमों को क़यामत में अज़ाब मिलेगा उसके डिटेल है, और क़यामत के हौलनाक मनाज़िर बताए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तफसीलात पता चलेगी। फिर उसके बाद सूरह हिज्र शुरू होता है। कल इंशाअल्लाह मैं आपको पारा नंबर 14 जुज़ नंबर 14 जुज़ के बारे में आपको कुछ अहम मालूमात दूंगा, जिससे कि आपको एक पूरा पारा पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा तीसरा सेगमेंट। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.